الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، میرے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کے لیے حمد و ثنا، رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صاحب الاخلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر بے حد کروڑوں درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج 25 رجب المرجب کا جمعۃ المبارک اور کل 26 رجب المرجب ہوگا، اسی حوالے سے کہ یہ مہینہ پاک مہینہ رجب المرجب، اس میں میرے اور آپ کے لجپال مدنی آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معراج کروایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک قرآن پاک کلام کے اندر 15ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ جس میں ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اس موضوع پر صحیح معنوں میں بیان کرنے اور آپ کو اور مجھے سن کر اس پر عمل کرنے کی رب توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے اس موضوع کی گفتگو کا جو آغاز ہے وہ ایک حدیث پاک درود پاک کے حوالے سے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندہ نے مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ 80 سال کے گناہ ایک درود پاک پڑھنے کے صدقے سے رب بخش رہا ہے۔ اس نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ جس نبی کی ذات انور پر درود پڑھیں تو بندے کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح میرے نبی کو معراج کروائی، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح دوسرے انبیاء کو بھی معراج کروائی ہے، لیکن میرے نبی کی معراج اور دوسرے انبیاء کی معراج میں بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معراج کروائی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو معراج کروائی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج کروائی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج کروائی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معراج کروائی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لجپال مدنی آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کو بھی رب نے معراج کروائی۔ آئیے جہاں پر فرمایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے معراج کروائی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے معراج کرے، وہ کیسے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے معراج کروائی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا، کیا فرمایا کہ
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، فرمایا کہ اے فرشتوں یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اس کا ترجمہ میں نے بیان کر دیا، اب میں مفہوماً وضاحت کی طرف آتا ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پہلے مشورہ لیا۔ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ ہم ہی تسبیح کرنے والے بہت کافی ہیں، تو یہ تو خون ریزی کرے گا، انسان زمین پر فساد ڈالے گا، تو یا اللہ ہم ہیں نا تسبیح کرنے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر ان کا جواب دیا۔ رب فرماتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام رب نے پیدا فرمایا، فرشتوں سے سوال کیا کہ تمہیں کتنا علم ہے؟ عرض کہ یا اللہ جتنا تو نے عطا فرمایا۔ فرمایا میں نے اس سے زیادہ علم حضرت آدم کو دیا ہوا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام بتائے، اشیاء کے نام بتائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب فرشتوں کے قریب حضرت آدم علیہ السلام نے اشیاء کے نام بتائے تو پھر اللہ کی تسبیح فرشتے کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میرے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرو۔ پھر سجدہ تعظیمی ہوا، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب ابلیس جو تھا اس نے سجدے سے انکار کیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا۔ جنت میں سیر کرتے رہے جب رب نے چاہا، جہاں تک رب چاہا، رب نے جب چاہا وہ سیر کرتے رہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو دوسری جنس کی خواہش ہوئی تو حضرت اماں حوا آپ کی پسلی سے پیدا فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہارا ایک کھلا دشمن شیطان ہے، اس سے بچ کے رہنا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ایک جنت میں درخت ہے، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب گندم کا بھی کچھ لوگ بیان کرتے گندم کا یا کوئی اور درخت ہے، فرمایا اس کے قریب نہیں جانا۔ اب قابل توجہ بات ہے، یہ کس کی معراج ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی معراج بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا جاتا ہے حضرت اماں حوا کو شیطان نے آ کے بہکایا، ورگلایا، آگ کہنے لگا کہ یہ جو درخت ہے نا، جس درخت سے رب نے تمہیں دونوں کو منع فرمایا ہے، یہ اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم یہ درخت کا پھل کھا کے فرشتے نہ بن جاؤ، یا تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنے والے بن جاؤ، نہ بن جاؤ۔ توجہ کرنا۔ تو اماں حوا نے اس کی بات کو سنا نا، شیطان کی بات کو، تو پھل توڑ لیا، خود بھی کھایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی تناول فرما لیا۔ اب یہ خطائے اجتہادی تھی، توجہ کرنا اس بات پہ۔ کچھ لوگ اس کفر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے نافرمانی ہو گئی، حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی، حضرت آدم علیہ السلام نے معاذ اللہ گناہ کیا۔ نہ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا، نافرمانی نہیں کی، جو ہمارے عرف میں ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ نافرمانی کیا ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطائے اجتہادی ہوئی۔ اجتہاد یہ تھا کہ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دنیاوی مثال میں وضاحت کر رہا ہوں، دنیاوی مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ ہے، کوئی 5 سال کا یا 3 سال کا بچہ ہے، گھر آپ کا اوپر ہے، تو اوپر والی منزل پر آپ کا گھر ہے، تو آپ بچے کو تاکید کرتے ہیں کہ سیڑھیوں کے قریب نہ جانا، سیڑھیوں کے قریب نہ جانا، تم سے اترا نہیں جائے گا۔
اب بچہ اگر آ جاتا ہے سیڑھیوں پر اور آ کر گر جاتا ہے تو اس کی غلطی نہیں ہے، اس نے آ کے تجربہ کرنا چاہا، اجتہاد کرنا چاہا کہ میں اعتماد کرنے لگا کہ میں اتر جاؤں گا، لیکن وہ نہیں اتر پایا، گر گیا۔ اب اس پر کوئی سزا تو نہیں بنتی، لیکن اسے منع کیا۔ منع کرنے سے مراد یہ ضروری تو نہیں تھا کہ تیرا بچے سیڑھیوں کے پاس جانا حرام ہے، یہ تو نہیں تھا، ویسے منع کیا کہ تم سے ہو نہیں پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ خطائے اجتہادی تھی جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو زمین پر بھیج دیا۔ جب زمین پر بھیجا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اب اس زمین پر تمہیں کچھ دیر رہنا ہے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام اس خطائے اجتہادی کی معافی رب سے مانگتے رہے، یا اللہ یہ خطائے اجتہادی مجھ سے ہوئی، مجھے معاف فرما دے۔ حدیثوں میں آتا ہے 300 سال بیت گئے، حضرت آدم علیہ السلام رب کے ہاں روتے رہے، اور اتنا روئے، فرمایا جاتا ہے اگر پوری دنیا کا رونا، انسانوں کا رونے کے آنسو کٹھے کر لیے جائیں تو حضرت داؤد علیہ السلام جتنا روئے نا اس کے مقابلے کوئی پہنچ نہ سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت روئے ہیں۔ اور پھر فرمایا جاتا ہے تمام انسانوں کا رونا کٹھا کر لیا جائے، آنسو کٹھے کر لیا جائے رونے کے، اور پھر داؤد علیہ السلام کو بھی ساتھ آپ کے رونے کو ملا لیا جائے۔ جتنا حضرت آدم علیہ السلام روئے نا اتنا کوئی نہیں رویا جہان میں۔ حضرت آدم علیہ السلام روئے رب کے ہاں، 300 سال بیت گئے، رب سے خطائے اجتہادی کی معافی طلب کرتے رہے، رب سے معافی نہیں ملی۔ ایک دن آیا حضرت آدم علیہ السلام روتے روتے جب زمین پر لیٹے تو خیال آیا کہ کیوں نہ کہ اس کلمے کا واسطہ دوں جو رب نے مجھے کلمہ سکھایا۔ توجہ کرنا، قرآن پاک میں موجود ہے کہ رب نے کچھ کلمے سکھائے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور معافی خطائے اجتہادی کی عطا فرما دی۔ توجہ کرنا، حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ کلمے جو رب نے مجھے سکھائے کہ جب مجھے پیدا کیا گیا میرے جسم میں روح ڈالی گئی تو میں نے دیکھا کہ آسمانوں پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جان گئے، عرض کیا مولا وہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور ساتھ ہی بغیر کسی وقف کے اور بغیر کسی رکاوٹ کے نام محمد تیرے لا الہ الا اللہ کے ساتھ ملا، محمد رسول اللہ کا واسطہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اللہ کی پاک بارگاہ میں دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا اے آدم جاؤ میں نے تجھے اس محمد کے صدقے معاف کیا۔ اب قابل توجہ جو بات میں آخر پر کرنے والا ہوں وہ توجہ کرنا اس بات پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام کے واسطے اور صدقہ کے بدلے میں حضرت آدم علیہ السلام کی خطائے اجتہادی کو معاف فرما دیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آدم تو نے کیسے پہچانا؟ عرض کیا یا اللہ جب میرے جسم میں روح پھونکی گی تو میں نے جب جو سب سے پہلے کلمہ لکھا دیکھا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا۔ اب میں اس پر ایک نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی معراج، جنت میں گئے، حضرت آدم علیہ السلام کی معراج حور و غلمان کو دیکھا، حضرت آدم علیہ السلام کی معراج کہ وہاں پر جنت کی سیر کی، حضرت آدم علیہ السلام کی معراج پھر زمین پر آئے، زمین کی سیر کی اور جگہ جگہ سجدہ کر کے رب سے معافی مانگتے رہے۔ کیا یہ معراج ہے حضرت آدم علیہ السلام کی؟ نہیں، معراج کا معنی ہے عروج، یعنی بلندی، بلند مرتبہ،
معرفت کو حاصل کرنا، بلند مرتبہ حاصل کرنا، عروج پانا یہ معراج ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو وہ کون سا معراج تھا، وہ کون سا عروج تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا؟ سنیے، وہ معراج کوئی اور نہیں تھی بلکہ وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو عروج عطا فرمایا۔ یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی معراج کہ صدقہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے صدقے رب نے خطائے اجتہادی کو آدم علیہ السلام کو معاف فرمایا اور عروج عطا فرمایا، پھر نبوت کا تاج عطا فرمایا۔ کیا ہی کمال ہے! یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی معراج۔ کیوں؟ کیونکہ رب نے فرمایا لولا محمدا خلقت آدم، فرمایا ہے اے آدم علیہ السلام، اگر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتا تو خدا تجھے آدم پیدا نہ کرتا۔ اے آدم علیہ السلام، تیرے پیدائش کا سبب محمد مصطفیٰ ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ اے آدم علیہ السلام، لولا خلقت الافلاق، فرمایا کہ میں افلاق، زمین و سمان، جنت و دوزخ، کسی شے کو پیدا نہ فرماتا اگر میں محمد کو پیدا نہ فرماتا۔ تو پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا عروج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے۔ یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی معراج۔ اب دوسری بات جو میں کرنے لگا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی معراج ملی، تو پھر اسی پر میرے ذہن میں اب شعر آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان نے یہ شعر میں فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو اسی طرح پاکستان کے اعلیٰ حضرت، گوڑا شریف کے اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ کا قلم اٹھتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی شعر پڑھ دو، پیر میر علی شاہ کا قلم اٹھتا ہے۔ تو آپ نے پھر کیا ہی خوب عرض کیا اللہ کے پیارے حبیب کے ہاں، کیا عرض کرتے ہیں جب زیارت مصطفیٰ ہوئی تو کہا اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں۔ جب زیارت مصطفیٰ ہوئی تو پیر میر علی شاہ کا قلم اٹھا تو کہنے پہ مجبور ہوئے، کہا کیا کہتے ہیں کہ اس صورت نو میں جان آکھاں، جی نہ بھرا، جی نہ بھرا۔ کہنے لگے نہیں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، پھر بھی جینا جی بھرا نا۔ پیر میر علی شاہ صاحب کا پھر کہنے لگے سچ آکھا تے رب دی میں، پھر بھی نہ جی بھرا، کہنے لگے سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھاں، جی شان تو شانہ، جی شان تو شانہ۔ حضرت آدم علیہ السلام تیری شان ہے تو آقا علیہ السلام کا صدقہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیری شان ہے تو آقا علیہ السلام کا صدقہ، ہر نبی کی شان ہے تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اس صورت نو میں جان آکا کے جانے جہان آکا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکا، جی شان تو شانہ سب بنیا۔ سبحان اللہ۔ اب جی نہ بھرا، آخری میں بات کرنے لگا، سبحان اللہ، جی نہ بھرا تو پھر آنکھوں میں آنسو آئے، تو پھر پیر میر علی شاہ کا دل تڑپا، پھر کہنے لگے آخری شعر، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میر علی، کتھے میر علی تے کتھے تیری سنا مشتاق کی، کتھے جا لڑیاں۔ یہ پیر میر علی شاہ صاحب کا عشق ہے۔ تو بہرحال کہ اے آدم علیہ السلام، اگر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو سب شانوں کا جو صدقہ ہے وہ میرے مصطفیٰ کے صدقے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔